رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس مہینے میں جو قرآن کا مہینہ ہے، ہم علم حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ اشعار ہیں، اس سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں گے کہ عجب ایک سلسلہ ہے، عجب ایک سلسلہ ہے، خدیجہ، فاطمہ، زینب، وفا کے باب میں، صدق و صفا کے باب میں، صبر و رضا کے باب میں، کیسا منور راستہ ہے خدیجہ، فاطمہ، زینب۔ اور اسی اشعار کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ مشیت نے جو ایک خطے جری کھینچا ہوا ہے، اسی کا نور ہے جو دل بدل منزل بمنزل ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ رسالت کی گواہی ہو، ولایت کی گواہی ہو، امامت کی گواہی ہو، جو یہ کہہ دیں وہی میزان حق میں مستند مانا گیا ہے۔ خدیجہ، فاطمہ، زینب، گواہی میں تسلسل، اور پھر ایسا تسلسل آپ خود اپنی جگہ ایک معجزہ ہے۔ خواتین و حضرات، یہ جو سلسلہ ہے خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جناب بی بی زینب عالیہ، اور سب سے بڑھ کر ان کی والدہ گرامی جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کہ جو کہ ملکۃ العرب تھیں اپنے زمانے میں، ایک ایسی خاتون کہ جن سے مرد حضرات بھی کس طرح سے بزنس کرنا ہے، انٹرپرینیورشپ کیا ہوتی ہے، سمجھنے کے لیے آتے تھے۔ اس زمانے میں 70,000 پتہ نہیں کتنے اونٹ آپ رکھتی تھیں، جو آج کل کے زمانے کی BMW ہیں۔ اس قدر امپاورڈ عورت، اور پھر کس طرح سے انہوں نے اس دین اسلام کے لیے تن من دھن جو ہے وہ اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ ہمارے ساتھ جو مذہبی اسکالر موجود ہیں، علامہ پیر محمد شفاعت رسول نوری قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے علامہ صاحب، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا فضل۔ آج کا دن بڑا اہم دن ہے، اور بالخصوص ہمارے لیے سیکھنے کے حوالے سے بہت بڑا دن۔ یہ وہ ذات، یہ وہ ہستی، یہ وہ شخصیت کہ جنہوں نے آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے والی پہلی خاتون تھیں، ملکۃ العرب تھیں بزنس کے حوالے سے، اور جو ویلفیئر کے حوالے سے ہم جانتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ بی بی کی شان کے اوپر، بی بی کی فضائل کے اوپر آپ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی فضیلت میں سب سے بڑا جملہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ وہ یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت خدیجہ نے اعلان فرمایا۔ واہ 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 واہ، اعلان ایمان فرمایا۔ اسلام اور ایمان قبول نہیں کیا آپ نے، اس لیے آپ پہنچی اس جملے کی تحت۔ بالکل، کیا کہنے، حضور نے اعلان نبوت فرمایا، انہوں نے اعلان ایمان فرمایا۔ کیا کہنے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی حضرت سیدہ کے سامنے تھی، بے شک، اور وہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی تھیں جب پہلی وحی آئی تھی، اور آپ نے ہی فرمایا تھا، آپ کے اوپر اوڑھنی ڈالتے ہوئے، کمبل ڈالتے ہوئے فرمایا کہ محمد آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ دکھی انسانوں کی خدمت کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، لوگوں کی دل جوئی کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا صحابہ کرام، صحابیات اور مؤمنین جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اسلام قبول کیا، اس پوری جماعت میں آپ وہ شخصیت ہیں کہ جب حضور نے اعلان فرمایا تو ادھر سے انہوں نے ایمان کا اظہار فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ یہ فضیلت سوائے سیدہ خدیجہ اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ان کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ مولا علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے تھے، اور وہ ساری نبوت کی باتیں انہیں 10 سال پہلے نظر آ رہی تھیں۔ بالکل بالکل۔ لیکن حضور ابھی اعلان نہیں فرمایا تھا تو آپ بھی خاموش تھے۔ جب حضور نے اعلان فرمایا تو اس وقت آپ نے بھی اپنے ایمان کا اظہار فرمایا۔ میں آپ کے اس جملے کا وہ جو ایک نشہ ہوتا ہے نا، ہر چیز کا ایک نشہ ہوتا ہے، تو اتنا خوبصورت جملہ اور خیال اور وہ تصور کہ میں اس میں مطلب لٹرلی بہہ گئی ہوں۔ آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا، آپ نے یہ کہا کہ جب آقا آئے اور
ایک اضطرابی کیفیت تھی تو بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے یہ کہا کہ آپ غریبوں کی دل جوئی کرتے ہیں، آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ کو کسی چیز کی پریشانی کی ضرورت نہیں. یہ دیکھیں کتنا بڑا پیغام ہے اسی بات میں، اٹ سیلف یہ کتنی بڑی بات ہے. اور اگر ہم پیچھے چلے جائیں اور بی بی کی زندگی کو دیکھیں، ملکۃ العرب جب شادی کے بعد مختلف حالات ہوئے، مگر اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو آرفنز یعنی یتیموں کا وہ باقاعدہ ان کے گھر میں کس طرح سے پرورش ہوا کرتی تھی. تو کتنا ضروری ہے آج کی عورت کے لیے یہ سبق نہ صرف سیکھنا اور پھر آگے اپنے میاں کو سکھانا. کیا فرمائیے گا؟ آپ نے یکدم موضوع فضائل سے سماجی معاملات کی طرف پھیر دیا، لیکن میں فضیلت پر ایک دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ، یہ پورا پروگرام فضیلت کا ہے. پھر ہم سماجی معاملات کی طرف آتے ہیں. بالکل. سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی دعوت دی تھی. ٹھیک ہے، ایسے میں نے یہ جملہ بولا لیکن آپ ابھی اس کے تہ تک نہیں گئی، میں لفظ بدلتا ہوں. ٹھیک. حضور نے پرپوز نہیں کیا تھا، بالکل سیدہ خدیجہ نے حضور کو پرپوز کیا تھا. ایسے ہی ہے، بالکل میں واقف. اچھا، آج اس معاشرے میں اگر کوئی بچی کسی اچھے لڑکے کی پروپوزل دیتی ہے تو اسے بے حیا، بے شرم اور غلط سمجھا جاتا ہے. بالکل بالکل. یہ دونوں طرف سے آپشن ہونی چاہیے. اگر لڑکے کو یہ اجازت ہے کہ وہ کسی لڑکی کو دیکھ کے اس کے خصوصیات اور خوبیوں کو جان کے اگر وہ پروپوز کرتا ہے تو اسی طرح لڑکی کو بھی اس بات کی اجازت ہونی چاہیے کہ اگر وہ خاندان میں اگر کوئی ایسا لڑکا کہ جو اپنی خوبیوں کے اعتبار سے اسے پسند ہے تو اسے پروپوز دینے کی اجازت ہونی چاہیے. اور اگر لڑکی کے خاندان والے پیغام لے کے لڑکے کے گھر جاتے ہیں تو اسے بھی معیوب نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم سب کی ماں ہیں، ام المؤمنین ہیں. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شادی کی تھی آپ نے خود پروپوزل دیا تھا. بالکل ٹھیک. لہٰذا آج اس سوسائٹی میں ہماری بچیوں پر تان نہ کیا جائے. اگر وہ کسی لڑکے کی پروپوز کرتی ہیں اس کی خوبیوں کی بنیاد پر، اس کے محاسن کی بنیاد پر، اس کی سچائی اور صداقت کی بنیاد پر، اس کے اخلاقیات کی بنیاد پر، تو یہ بالکل اسی طرح سنت ہوگا. یہ سنت خدیجہ الکبریٰ ہے. بالکل. اور اچھا، اب آپ آئیے کہ آپ نے جب کاروبار شروع کیا تو اس میں صرف سچائی کی بات نہیں تھی صرف کہ حضور صادق الامین ان کے سامنے ظاہر ہوئے تھے، بلکہ وہ جو آپ کا نوکر، آپ کا غلام حضور کے ساتھ تھا، اس نے سفر کے دوران جو راہبوں کی باتیں تھیں جو اس نے سنی تھی، جب وہ سیدہ خدیجہ کے سامنے رکھیں تو آپ سمجھ گئی تھیں کہ یہ نبی اور رسول ہونے والا ہے. بے شک. تو سچائی تو تھی. آپ نے بڑا تھوڑا خرچہ کیا اور پرافٹ زیادہ دیا، نفع زیادہ دیا، اور بڑے جو آپ کے ساتھ نوکر گئے تھے ان کے ساتھ بڑا حسن سلوک سے آپ نے معاملہ رکھا اور بڑی صداقت و دیانت کے ساتھ سارا معاملہ کیا. لیکن جو راستے میں کلیساؤں میں اور پادریوں اور راہبوں نے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں کی تھی، جب وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تک پہنچی تو آپ نے سن تو رکھا تھا نا، کیونکہ ورقہ بن نوفل آپ کے کزن تھے. بالکل ایسے. تو ان سے سنا ہوا تھا کہ نبی آخر زمانے آنا ہے اور اس کی یہ نشانیاں ہوگی. صحیح. تو وہ بھی ایک قسم کے پادری تھے، راہب تھے وہ ورقہ بن نوفل. صحیح. ادھر راہب اور پادریوں نے وہ جب ان کے غلاموں کو، نوکروں کو جب خبریں دیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل جو خواہش تھی، اصل جو رشتہ کرنے کی تھی، وہ صرف اس بنیاد پر تھی کہ میں اس کے ساتھ رشتہ کر رہی ہوں کہ جو نبی آخر الزماں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شادی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ایمان کے اظہار اور اس کی تصدیق کی علامت تھی. یہ دنیاوی لحاظ سے تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ان کے بارے میں ملکۃ العرب کہتے ہیں اور کس طرح سے ان کی شان بیان کی گئی ہے دنیاوی لحاظ سے بھی. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ تھیں انٹرپرینیور، بزنس وومن تھیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو انہوں نے معاملہ کیا اور کس طرح سے اپنے لیے اخروی زندگی کے لیے کیسے انسان کو چنا کہ جو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. آپ نے کہا نا بزنس وومن تھی، تو حضور سے شادی سے پہلے دنیا کی تجارت کرتی تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو گئی، حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو پھر آپ نے اللہ سے تجارت کی. وہی تو کہہ رہی ہوں، اور سارا مال اٹھا کے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے حضور کے قدموں میں آ کر رکھ دیا. بالکل. اور کیا کہا کہ آقا آج کے بعد آپ میرے
جہاں خاوند ہیں وہاں آپ میرے نبی ہیں، جہاں میں آپ کی بیوی ہوں وہاں میں آپ کی امتی ہوں، یہ میرا مال متاع سب کچھ آپ کے قدموں پر قربان ہے۔ اور پھر سارا مال اسلام کی ترویج و اشاعت پر قربان کر دیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمات اور قربانیوں کو دیکھ کے فرمایا تھا کہ ساری انسانیت پر میرا احسان ہے اور اسلام پر اور مجھ پر خدیجہ کا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اور وہی والی بات کہ پھر جب آپ اس طرح کی تجارت کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلام بھیجتا ہے، اور پھر فرشتوں کے ہاتھ آپ کو یہ پیغام بھیجتا ہے کہ آپ کے محلات آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا پیر صاحب یہ بتائیے کہ آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ذات پاک کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جہاں اللہ کی حمد کرتا ہے وہاں پہ رحمت للعالمین کے گن گاتا ہے، ان کی نعتیں بیان کرتا ہے، ان کی محبت میں فنا ہے پوری کائنات، وجہ وجود کائنات ہے۔ آقا کی زباں پر ساری زندگی فضائل بی بی خدیجۃ الکبریٰ رہے، اور کس طرح سے مختلف اوقات میں وہ اپنی آنے والی جو تھیں ازواج تھیں ان کے سامنے بھی ان کا تذکرہ کرتے تھے۔ ایک طرف دنیا ان کے فضائل بیان کرتی ہے اور دوسری طرف آقا جس ہستی جس شخصیت کے فضائل بیان کرتے ہیں اس کا کیا کہیے؟ میں آپ کے اس جملے کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اس میں ایک ایمانی ذوق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ ساری کائنات جس شخصیت کی تعریف کرتی ہے، صرف کائنات نہیں بلکہ خالق بھی جس کی تعریف کرتا ہے، وہ ذات اگر تعریف کرتے ہیں تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سبحان اللہ۔ اور پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ایک یہ فضیلت، آپ دیکھیے اسلام پر اہل بیت کی جو خدمات ہے اس کی ایک بڑی حسین اور طویل چادر تنی ہوئی ہے، بے شک، وہ اس دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ بالکل۔ اچھا وہ ساری عظمتیں، اب میں یوں کہنا چاہتا ہوں ساری عظمتیں جو حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو حاصل ہوئی، جو ساری عظمتیں امام حسن حسین علیہ السلام کو حاصل ہوئی، ساری عظمتیں حضرت امام علی علیہ السلام کو حاصل ہوئی، یہ ساری عظمتوں کی بنیاد بھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ حضرت خاتون جنت کن کی بیٹی تھی؟ بے شک بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی۔ اور حسنین کن کے نواسے تھے؟ بالکل بی بی خدیجہ۔ اور ایک موقع پر وہ جب مال غنیمت تقسیم ہونے کو آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور کا واقعہ، تو آپ نے اپنے بیٹے کو 500 دیے تو امام حسن حسین کو 1000 دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو یہ حسنین کریمین پیدا نہیں ہوئے تھے، میں نے اسلام قبول کیا، میں نے ہجرتیں کی ہیں، میں نے غزوات کی ہیں، آپ نے مجھے کم دیا ان کو زیادہ۔ حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان کی ریس نہ کیا کرو۔ انہوں نے پوچھا کیوں نہ ریس کروں؟ فرمایا کہ پہلے ان کے نانا جیسا نانا لے کر آ، اور ان کی نانی جیسی نانی لے کر آ، ان کی ماں جیسی ماں لے کر آ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب تیری نانی ان کی نانی جیسی نہیں، تیری ماں ان کی ماں جیسی نہیں، تیرے ماموں ان کے ماموں جیسے نہیں، تو پھر ان کی ریس نہ کر۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ جو بات ہے، یہ ساری فضیلتوں کے سارے نقطے اہل بیت پر جا کے ختم ہوتے ہیں، اور اہل بیت کا سر چشمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ نے جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کیا، خاتون جنت ہیں، خاتون قیامت ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ اب وہ جو جنت کی سردار ہیں، ان کی جنت جن کے قدموں تلے ہیں وہ ہیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ، اس حوالے سے کیا کہیں؟ بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سیدۃ النساء العالمین ہے، تو کیا یہ حضرت خدیجہ کی بھی سیدہ ہوں گی؟ فرمایا ہاں ان کی بھی سیدہ ہوں گی۔ تو پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا کہ خدیجہ کا باپ محمد نہیں تھا، واہ واہ، سبحان اللہ، فاطمہ کا باپ محمد ہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ عورتوں کی، اور صرف سیدہ خدیجہ کی سردار نہیں بلکہ حضرت حوا سے لے کر بالکل 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 آخری عورت تک جتنی عورتیں ہوں گی، خواہ وہ نبیوں کی بیوی ہیں یا نبیوں کی بیٹی ہیں، اولیاء و صالحات ہیں، عابدات ہیں، مبلغین تبلیغ کرنے والی عورتیں ہیں، بڑے بڑے فضیلتوں والی جو عورتیں ہیں، ان سب کی سردار حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا ہوں گی۔ بالکل صحیح۔ جنت کے دروازے بھی اسی خاندان میں کھلتے ہیں، بے شک۔ شفاعت کے دروازے بھی اسی خاندان میں کھلتے ہیں، رب کی رضا کے دروازے بھی اسی خاندان میں کھلتے ہیں۔ اور وہ واقعہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مسجد نبوی سے اٹھ کے تشریف لے گئے تو کئی دن نظر نہ آئے، تو یہ مولا روم نے اس واقعے کو لکھا ہے مسجد نبوی شریف میں۔ تلاش کرتے کرتے صحابہ پہنچے تو کئی دن ہو گئے حضور نظر نہیں آ رہے تھے، بڑے بے تاب تھے۔
تو راستے میں ایک چرواہا مل گیا. انہوں نے کہا کہ یار بتاؤ کہ کوئی یہاں پر کوئی اس حلیے والا کہ واللیل کی زلفوں والا، والضحیٰ کے مکھڑے والا، ید اللہ کے ہاتھوں والا، ما ذاق کے آنکھوں والا، لاکھ سموں کی چال والا، کوئی ایسا تم نے دیکھی ذات اور شخصیت؟ تو اس چرواہے نے کہا میں نے دیکھا تو کسی کو نہیں ہے، لیکن مجھے قریب سے نا غار میں سے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے. جب وہ روتے ہیں تو میری یہ بکری بھی ساتھ رونا شروع کر دیتی ہے. ان کا پھر وہی ہوں گے. جب یہ گئے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھا ہوا تھا، رو رو کے مٹی جو تھی وہ گارا بن چکی تھی. صحیح. صحابہ نے بڑی منتیں کی، التجائیں کی، حضور سر سجدے سے اٹھائیے، آپ اپنا دیدار کرائیے. حضور نے نہیں اٹھایا. سب نے پھر اتفاق کیا کہ اگر آج حضور کو سجدے سے سر اٹھا کے گھر لانا چاہتے ہو تو اس کی وہ ایک ہی شخصیت ہے اور وہ خاتون جنت ہے. تو حضرت خاتون جنت آئی، انہوں نے کہا کہ حضور سر اٹھائیے. حضور نے نہیں اٹھایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بی بی خاتون جنت نے عرض کی ابا جان اگر آپ کو اپنی امت کی فکر ہے تو یہ ذمہ داری میں لیتی ہوں. سبحان اللہ. کہ میں آپ کی ساری امت کی بخشش اللہ سے قیامت کے دن کراؤں گی. سبحان. تو صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا کہ میں قیامت کے دن اللہ سے کہوں گی کہ اگر تم میرے ابا کی امت کو نہیں بخشتا تو میں پھر اپنی چادر اتار کے تیرے حضور دعا کروں گی. اور حضور حضرت خاتون جنت کی چادر اتر جانا یہ ایک بہت بڑی. تو دیکھیے اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو دوسرے انداز سے سمجھیے کہ قیامت کے دن پل صراط پر سارے گزریں گے، آواز نہیں ہوگی، ندا نہیں آئے گی، لیکن جب سیدہ کا گزر ہوگا تو جبرائیل امین آواز دیں گے کہ اے اہل معاشر اپنی نظریں جھکا لو. تو تجسس دل میں ابھرے گا، سوال ابھریں گے دل میں کہ یہ کون آ رہا ہے جس کی وجہ سے کہا گیا کہ نظریں نیچے کر لو. فرمایا حسنین کی ماں آ رہی ہے، صدقے قربان، علی کی زوجہ آ رہی ہے، رسول کی بیٹی آ رہی ہے، اور ختیجہ کی لخت جگر جس سے سیدہ ختیجہ کو سب سے زیادہ پیار تھا وہ آ رہی ہیں. نظریں نیچے کر لو. اور صرف ان کو اجازت ہوگی نظر اوپر اٹھا کے دیکھنے کی جو ان کی اولاد ہوگی. سبحان اللہ. اور وہ بےتابی سے دیکھیں گے کہ ہم اپنی اماں کو تو دیکھ لیں. صدقے قربان. یہ اب عظمت جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی، ساری میں وہی کہہ رہا ہوں ساری عظمتیں در ختیجہ پر ہیں. در ختیجہ پر ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہیں. ساری فضیلتیں ان جیسا داماد کسی کے پاس نہیں، ان جیسی اولاد کسی کے پاس نہیں، ان جیسے نواسے جو جنت کے سردار ہیں، جو نبی کے نفس ہیں. سبحان اللہ، کیا کہنے. اچھا، اسوہ کاملہ کے لیے اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کے لیے ہم کہتے ہیں آقا کی ذات ہے، اس سے بڑھ کر اور بلند و بالا و اعلیٰ کوئی ہے ہی نہیں. اب اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں بہترین نمونہ دیکھنا ہے ازدواجی زندگی کا تو وہ آقا اور جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا جو ازدواجی رشتہ ہے وہ اس سے بہترین رشتہ ہے نہیں. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو یہ خاص رشتہ جس کو ساری زندگی یاد بھی کرتے رہے آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے جو مختلف چند زیادہ تو بیان کر نہیں سکتے، وقت نہیں ہے، مگر چند چیدہ اور اہم ترین پہلو ہیں، وہ کیا فرمائیے گا؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے احادیث کی کتابوں میں ایک روایت بڑی مشہور ہے، ایک واقعہ کہ آپ جب بھی گوشت یعنی قربانی جانور کرتے تھے تو آپ ران کی گوشت رکھ لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اسے اٹھا کے ختیجہ کی فلاں سہیلی کو دے کر آؤ. تو امہات المومنین بیٹھی ہوتی تھیں، حضرت عائشہ اور باقی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تذکرہ کیا تو میں نے کہا حضور اب تو ہم ہیں آپ کے پاس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانیاں ختیجہ نے دی ہیں صحیح وہ تم میں سے کوئی بھی نہیں دے سکتا. بالکل، بے شک. وہ مشکل دور میں میرے ساتھ تھی، مصیبتوں کے دور میں میرے ساتھ تھی، تکلیفوں کے دور میں میرے ساتھ تھی. جب اسلام کو قبول کرنا پھانسی کا پندہ اپنے گلے میں ڈالنے کے مترادف تھا، اس وقت میرے فرمایا کہ یہ گوشت اس لیے میں بیچتا ہوں کہ یہ گوشت کا ران کا یہ ٹکڑا یہ ختیجہ کو بڑا پسند تھا. تو فرمایا اس کی سہیلی کو کیوں بیچتے ہیں؟ فرمایا میرا دل کہتا ہے کہ جب ختیجہ کی سہیلی کھائے گی تو ختیجہ قبر میں خوش ہوگی. سبحان اللہ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بیٹھے ہوئے بھی محسنہ اسلام سبحان اللہ سید خدیجہ الکبریٰ کو خوش کرنے کی جتن کیا. کیا کہنے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوش کرنے کی جتن کرتے ہیں تو جو ان کو تنگ کرے گا یا جنہوں نے ان کو رلایا ہوگا قبر میں وہ کیسے بخشے جائیں گے؟ کیا حسنین کریمین کے قاتل بخشے جائیں گے؟ کیا انہوں نے نہیں رلایا ہوگا؟
حضرت خدیجہ کو. اچھا، بلکہ میں نے بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی سنا کہ جب ازواج مطہرات کو کا جی چاہتا تھا کہ خوش کریں آقا کو تو ان کے فضائل بیان کرتی تھیں اور وہ تذکرہ ان کا کرتی تھیں کہ وہی والی بات ہے کہ محبوب تو تبھی راضی ہوتا ہے، اللہ تب راضی ہوتا ہے جب اس کے محبوب کا ذکر ہو، تو وہ جو حبیب ہے وہ تب راضی ہوتا ہے جب اس کی محبوبہ کا ذکر کیا جائے. اچھا، تو زندگی کو اگر ہم آگے لے کر چلیں بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی تن من دھن بالخصوص، مطلب باقاعدہ اگر آپ کہیں کہ جس نے اپنی زندگی میں آقا کے اوپر، دین اسلام کے اوپر کیا، وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات. اور پھر ہم بالکل اب آخر میں آ جائیں ان کی زندگی کے ایام جو شیب ابی طالب میں گزرے، اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں. شیب ابی طالب میں دو بڑی شخصیات، ایک حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ، اور دوسری سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. یہ دو وہ شخصیات تھیں. ایک شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تھی پولیٹیکلی، بالکل، وہ سیدہ ابو طالب تھے. بالکل. اور دوسری، ویسے تو بے شمار پہلو سے حضرت سیدہ خدیجہ حضور کی ایک پاور تھی، طاقت تھی، قوت تھی، لیکن فنانشلی آپ کی جو سپورٹ اور طاقت تھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی. یہ دونوں حضور کے ساتھ شیب ابی طالب میں اترے تھے. صحیح. اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ چیز جو عام مارکیٹ میں فار ایگزامپل مثال کے طور پر اگر وہ 10 روپے کی تھی تو اس وقت مشرکین مکہ اسے 200 میں 500 میں بیچا کرتے تھے. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آقا جتنے بھی مہنگی چیز دیتے ہیں ہم لیں گے، لیکن اس شیب ابی طالب میں جو معصور بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، ان کی بھوک اور ان کی پیاس اور ان کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اور تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں ہے کہ آپ کا جو بچا کھچا سرمایہ تھا وہ سارا کا سارا شیب ابی طالب کے جو معصورین تھے ان پر خرچ ہو گیا. اور کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر زیادہ تھی، حضرت ابو طالب بھی اس وقت بڑھاپے میں تھے، تو اس کے شیب ابی طالب کی مصیبتیں اور شیب ابی طالب کے دکھ اور شیب ابی طالب کی شدتیں نہ برداشت کرتے ہوئے آپ دونوں بیمار ہوئے. جب محاصرہ ختم ہوا تو آپ دونوں اللہ کی طرف کوچ کر گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ تاریخ پڑھ لیجئے، حضور کے دور نبوت کی 23 سالہ تاریخ ہے، اس میں آپ نے کسی سال کو بھی عام الحزن نہیں فرمایا. اس سال کو عام الحزن کہا کہ یہ سال میں حضرت ابو طالب اور حضرت سیدہ کائنات محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات ہوئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی جدائی کے فراق میں صحابہ کہتے ہیں اکثر اشک بار رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور پورا سال آپ نے اس کو اعلان فرمایا کہ یہ پورا سال غم اور دکھ کا ہے. بے شک. ایک تو یہ شخصیت تھی، اور اگر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہفتے کا حزن اور وہ غم منانے کا اعلان فرمایا تھا تو حضرت امیر حمزہ بالکل ان کی شہادت پر بالکل آپ نے اعلان فرمایا. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ہر گھر سے رونے کی آواز آنی چاہیے. کیا کہنا ہے، رونے کی آواز آنی چاہیے. بالکل. یہ جو آنسو ہوتے ہیں یہ دل کو آپ کے نرم کرتے ہیں، اور یہ جب آپ کے دل کی مٹی کے اوپر برستے ہیں تو پھر وہ جسے کہتے ہیں نا زرخیز مٹی جو ہے وہ آپ کے دلوں میں، آپ کے افکار میں اور آپ کے اعمال میں تبدیلی کا باعث بنتی ہیں. اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی شخصیت کہ جن کو اگر ہم کہیں کہ وہ آقا کی اور اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب کی بھی محبوبہ تھیں، ان کے لیے یہ ایک پروگرام تو کیا، ہم ایسے ہزاروں کروڑوں دن اور پروگرامز بھی لگا دیں تو وہ کم ہیں. وقت کی قلت ہے، وقت کی کمی ہے، محدود ہے وقت. پیر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، جزاک اللہ. کم وقت میں بڑی خوبصورت اور مستفید گفتگو، اور میں تو اسی جو آپ نے پہلا جملہ بولا اسی کے نشے میں ابھی بھی ہوں کہ جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے ایمان قبول نہیں بلکہ اپنے ایمان کا اعلان کیا تھا. اور بے شک در حقیقت بات یہ ہے کہ جو تقویت ملی وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مال سے، کہ جس مال کو اللہ قرآن میں اپنا مال کہہ کے پکارتا ہے، اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار سے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ تب اڑی جیسے جیسے آقا کی آنکھیں اٹھیں.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج سے گزارش یہ ہے کہ آج کی عورت جس طرح سے اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک عجیب سی طاغوتی طاقتوں کے چنگل میں پھنس سی گئی ہے، اور ہمارے جو حقیقی ماڈلز ہیں ان سے ہمیں بہت دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو ہمارے حقیقی رول ماڈل ہیں، خواتین ہیں، جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ، جناب بی بی فاطمۃ الزہرا، جناب بی بی زینب عالیہ، جناب بی بی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ تمام وہ شخصیات ہیں، تو یہ تمام وہ خواتین ہیں کہ جن کی زندگیوں کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پر آپ سے اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے دلوں کو تبدیل کرتے اور ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے بعد وہ یہ کہہ سکے کہ ہاں یہ ہیں میرے ماننے والے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی سوچوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔